پڑھو بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا موافیا لنعمه مکافیا لمزیدہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ اما بعد فهذا ما اشتدت الیہ حاجة الراغبین فی تکملة تفسیر القرآن الکریم الذي الفه امام العلامة المحقق المدقق جلال الدین محمد بن احمد المحلی الشافعی وتتمیم ما فاته وهو من اول سورة البقرة الى آخر سورة الاسراء بتتمة على نمته من ذکر ما يفهم به كلام الله تعالى والاعتماد على ارجح الاقوال وإعراب ما يحتاج إليه وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز وترك التطبيل بذكر أقوال غير مرزية وعاريب محلها كتب العربية والله أسأل النفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبى بمنه وكرمه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن مقدس کی مختصر ترین تفسیر ہے جس کو ہمارے مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص مقبولیت عطا فرمائی. کوئی بھی دینی مدرسہ ایسا نہیں جہاں عربی کی تعلیم ہو اور جلالین کا درس نہ ہوتا ہو. یہ ان حضرات جلال الدین سیوطی اور جلال الدین محلی علیہم الرحمہ کے اخلاص کی برکت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقبولیت ہے. کسی بھی علم کو پڑھنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے عموماً اس علم کی تعریف، مصنف کی تعریف، علم کی اہمیت، موضوع، غرض و غایت وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں. وہ انشاءاللہ آپ کے حضرات اساتذہ آپ کو بتلا دیں گے. اس وقت چونکہ عمومی مجمع بھی ہے، اس لیے چند گزارشات ایسی ہیں جو طلباء سے بھی ان کا تعلق ہے اور عوام سے بھی. کسی بھی کلام کی حیثیت، کسی بھی کلام کی اہمیت صاحب کلام کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے. جتنی صاحب کلام کی دل میں عظمت ہو اتنا ہی اس کے کلام کا دل پر اثر ہوتا ہے، اور اتنی توجہ اور اتنی ہی دھیان سے انسان اس کلام کو سنتا ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی عالم آ جائے، وہ ہمارے سامنے کچھ واعظ و نصیحت کی بات کرے، ہم کو پتہ نہیں یہ عالم کون ہے. اچانک دورانی تقریر کہا گیا کہ یہ عالم جو ہیں مثلا یہ حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے انہوں نے 15 منٹ تک نصیحت فرمائی. بہرحال اس نصیحت کا اثر ہوگا ہم پر، لیکن جب ہم کو یہ بتایا گیا کہ یہ نصیحت فرمانے والے حضرت امیر کبیر علیہ الرحمہ ہیں، اس کے بعد انہوں نے 5 منٹ اور نصیحت کی. تعارف سے پہلے 15 منٹ نصیحت کی، اور جب تعارف ہوا ان کا ہمارے سامنے اب 5 منٹ نصیحت کی. تو ہم کو زیادہ فائدہ 15 منٹ سے ہوگا کہ 5 منٹ سے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ہم کو تعارف نہیں تھا. اب تعارف سامنے آ گیا. یا اس سے آگے بڑھ جائیے، کوئی اور عظیم بزرگ شخصیت سامنے ہے، گفتگو کی، نصیحت فرمائی 10 منٹ، اچانک کہا جائے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد 2 منٹ انہوں نے نصیحت فرمائی، تو ہم کو زیادہ فائدہ کس سے ہوگا؟ حالانکہ اس سے پہلے 10 منٹ تک نصیحت فرمانے والے بھی وہی، اور تعارف کے بعد بھی 2 منٹ نصیحت فرمانے والے وہی. فرق کس چیز کا ہوا؟ تعارف کا. پہلے وہ عظمت ہمارے دل میں نہیں تھی کیونکہ ہم کو پتہ نہیں تھا. اب جب تعارف ہو گیا تو اب ہماری دلوں میں عظمت بیٹھ گئی
تو اب 2 منٹ کی نصیحت نے وہ اثر کیا جو 15 منٹ کی نصیحت نے نہیں کیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کے کلام کا اثر اس صاحب کلام کی عظمت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ چنانچہ مشہور ہے کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی گفتگو اور ان کا کلام دوسرے لوگوں کے کلام اور دوسرے لوگوں کی گفتگو کیا، جیسے بادشاہ رعیت کے مقابلے میں بادشاہ، تو ایسے بادشاہ کا کلام رعیت کے کلام کے مقابلے میں کیا ہے، اس کو وہی شاہانہ حیثیت حاصل ہے۔ اب ظاہر بات ہے قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ کا وہ کلام جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اتنا قرب کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا جتنا اس چیز کے ذریعے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا، اور اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز کیا ہے، کلام اللہ، قرآن مجید۔ اس لیے ہر ایمان والے بندے کے دل میں سب سے زیادہ عظمت جو ہونی چاہیے تو کس کی ہونی چاہیے، کلام اللہ، اور طلبہ کو خاص معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سال آپ کو گویا کہ اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جو بزرگان دین ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کی صحبتوں کا اپنا اثر ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی زندہ بزرگ نہ ملے تو ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف ترغیب دیا کرتے ہیں کہ ان کی کتابوں کو پڑھا کریں۔ ان کی کتابوں کا پڑھنا گویا کہ ان کی صحبت کے قائم مقام۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا کلام ہو تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ہم کو نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو بندہ اپنی نیت کے معاملے کو ٹھیک کرے کہ کس نیت سے پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے کیا کی، پڑھ لیا نا تم نے حسر، انما کس کے لیے آتا ہے، حسر کے لیے۔ کیا مطلب کہ انسان کے لیے، بندے کے لیے بس وہی ہے جس کی اس نے کیا کی، نیت کی۔ اب اگر طالب علم نے پڑھنے کے دوران یہ نیت کہ ہم کو عبارت پڑھنے آ جائے، ہم کو ترجمہ کرنا آ جائے، ہم کو تکرار کرنا آ جائے، اور فارغ ہونے کے بعد ہم کو پڑھانا آ جائے، تو یہ چیز آ جائے گی جی، ان کی نیت کی اور محنت بھی کی، لیکن بعض مرتبہ عمل نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب نیت میں کچھ فطور ہے۔ اس لیے سب سے پہلی نیت جو ہم کریں، پڑھنے والے، پڑھانے والے، وہ یہ نیت کریں ہم اللہ کا کلام اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہو، مضبوط ہو، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتا ہے۔ قرآن مقدس کے حقوق ہیں، حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے اور یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ جن لوگوں نے قرآن مقدس کا حق ادا کیا ان کے حق میں حجت، اور جن لوگوں نے قرآن مجید کی حق تلفی کی، اللہ بچائے، قرآن مجید ان کے خلاف حجت بن سکتا ہے۔ قرآن کریم کے حقوق میں سب سے پہلا حق جو ہے ایمان کے بعد، وہ اس کی صحیح تلاوت ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منصب اللہ نے بیان کیے، ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے، یتلو علیہم آیات، تلاوت آیات۔ اس لیے ہمارے مدارس کے اندر سب سے پہلے جب بچہ آتا ہے تو اس کو تلاوت آیات سکھلائی جاتی ہے، نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، پارہ ام پڑھایا جاتا ہے، قرآن مجید نازلہ پڑھایا جاتا ہے، پھر حفظ کرایا جاتا ہے۔ یہ تلاوت آیات کے تحت آتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بندہ وہ حافظ بھی نہیں،
اس نے صرف قرآن پاک ناظرہ پڑھا ہے، اور اب کسی جگہ مسجد میں بیٹھ کر، مکتب میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھاتا ہے، اس کو ہرگز حقیر سمجھنے کی گنجائش نہیں، چونکہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے تلاوت آیات، یہ اس منصب کی آبیاری کر رہا ہے، اور یہ حق صرف طلبہ کا نہیں بلکہ یہ حق پوری امت پر ہے۔ اسی لیے گھر کے بڑوں کو، والدین کو چاہیے کہ جس قدر وہ اپنے بچوں کو مروجہ تعلیم پڑھانے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں، اس سے زیادہ اپنے بچوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھانے کی کوشش اور فکر کریں۔ ہماری اس ریاست کے اندر بہت بڑا المیہ اور بہت بڑی محرومی اب بھی ہے، اللہ بچائے محرومی سے، وہ یہ کہ یہاں کے لوگوں کو قرآن پڑھنا صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں آتا، حالانکہ قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا قرآن پاک کا اولین حق ہے ایمان کے بعد۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیاں 70 سال، 60 سال ہوئی، 80 سال ہوئی، لیکن پوری زندگی ایک مرتبہ بھی قرآن پڑھنا نصیب نہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس اعتبار سے مدرسے کے طلبہ بڑے خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو اپنے کلام کو پڑھنے، اپنے کلام کو سیکھنے کے لیے منتخب فرمایا۔ آج کل مروجہ تعلیم کا بہت زور ہے، اور ٹھیک ہے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، لیکن اس مروجہ تعلیم کو کسی بلند مقصد کے لیے نہیں پڑھایا جاتا۔ میں کل بھی کسی جگہ عرض کر رہا تھا، آج کل جو تعلیم ہوتی ہے کالجوں میں، یونیورسٹیوں وغیرہ میں، اس کا مقصد کیا ہے؟ روزگار، اور روزگار کے لیے تعلیم پڑھنا یہ تعلیم کی توہین ہے۔ تعلیم آدمی کسی بلند مقصد کے لیے پڑھے، تعلیم کسی بلند مقصد کے لیے پڑھے۔ اگر صرف پیٹ کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، بھائی پیٹ کا مسئلہ آدمی مزدوری کر کے بھی پورا کر سکتا ہے، اور مزدوری نہ بھی کرے جب بھی پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس لیے کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ کیا ہے کہ بچہ ابھی رحم مادر میں ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کچھ چیزیں اس بندے سے متعلق لکھواتے ہیں، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ دنیا میں آ کر کتنا کھائے گا اور پیے گا، تو پیٹ کا مسئلہ تو ابھی وہ پیٹ ہی میں تھا وہیں حل ہو چکا، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے وہاں ہمارے مقدر میں لکھ دیا اتنا ہی ہم استعمال کریں گے۔ کوئی کروڑ پتی، ارب پتی ہو وہ بھی وہی کھائے گا پیے گا، اور کوئی بالکل نادار غریب ہو وہ بھی اپنے مقدر کا کھائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ ہرگز کسی کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اپنا حصہ وصول نہ کرے۔ تو غرض ہے کہ تعلیم کو پیٹ کے مسئلے کے لیے پڑھنا، یہ تعلیم کے ساتھ کوئی انصاف نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ مدارس کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے پورے شرح صدر کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ صرف مدارس کے اندر وہ تعلیم ہے جو کسی بلند مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ دعوے کے ساتھ دعویٰ کیا جا سکتا اور کہا جا سکتا ہے کہ مدرسے کے اندر آنے والا کوئی بھی طالب علم ایسا نہیں جو مدرسے میں دنیا کمانے کے لیے پڑھتا، اور نہیں والدین اپنے بچوں کو مدرسوں میں دنیا کی غرض سے بھیجتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی طالب علم مدرسے میں آیا والدین کے دباؤ سے، اپنا شوق نہیں تھا، لیکن دنیوی غرض سے نہیں آیا، اور نہیں والدین نے دنیوی غرض سے بھیجا۔ اس کے مقابلے میں جتنی بھی تعلیم گاہیں ہیں والدین کا بھی وہی مقصد اور پڑھنے والے بچوں کا بھی وہی مقصد۔ تو اس اعتبار سے بہت خوش نصیب ہیں مدرسے کے طلبہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی تعلیم گاہ میں پہنچایا
جہاں کسی بلند مقصد کے لیے تعلیم کو حاصل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اس سے بڑا بلند مقصد کیا ہوگا؟ بہرحال قرآن پاک کا پہلا حق جو ہے وہ تلاوت آیات، اور قرآن پاک کا دوسرا حق ہے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن پاک کی صحیح تلاوت اور قرآن پاک کو سمجھنا، یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ اس لیے کہ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر بہت سے احکام ہم کو دیے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے ہم کو منع کیا ہے۔ اب کس جگہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، کس جگہ اللہ تعالیٰ ہم کو کس کام سے روکتے ہیں، یہ تو جب ہی معلوم ہوگا جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی تفسیر آ گئی، تو آپ اس جذبے کے ساتھ پڑھیں، اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ جو کچھ اس کے اندر پڑھیں گے سب سے پہلے اس پر خود عمل کریں گے، اور اس قرآن کے ذریعے اپنا تعلق کس کے ساتھ مضبوط کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جب ایک بزرگ کی گفتگو کا ایک اثر ہوتا ہے، صحابی کے کلام کا اپنا اثر ہے، اور پیغمبر کی گفتگو کا تو پوچھنا ہی کیا۔ اب جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہو تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے اثر کا کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی شکر بھی ادا کریں، اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ جو کچھ ہم پڑھیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے۔ طالب علم کو چاہیے کہ چند چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرے۔ ایک تو میں نے گزارش کی اپنی نیت کو درست کریں، پھر طالب علمی کے دوران 4 چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے۔ ایک ہے ہمارے اساتذہ جن سے ہم پڑھتے ہیں، ان کا پورا ادب، ان کا پورا احترام۔ جتنا اساتذہ کا ادب کریں گے، جتنا اساتذہ کا احترام کریں گے، اسی قدر انشاءاللہ علم ہم کو آئے گا۔ ایک کتاب ہے آداب المتعلمین، حضرت قاری صدیق صاحب علیہ رحمہ کی، اور شاید آپ نے وہ تعلیم المتعلم پڑھی بھی ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے، اور پھر اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ تو ایک ذریعہ استاد ہوتا ہے، اور دوسرا ذریعہ ہے کتاب۔ کتاب کا حق بھی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ مطالعہ۔ مطالعے کا مطلب کیا ہے کہ جو سبق ہم کو کل کو پڑھنا ہے اس کو آج ہی سمجھنے کی پوری کوشش کرنا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالب علم پر 3 چیزوں تو فرض کے درجے کی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ مطالعہ۔ طالب علم طے کر لے، چاہے تیسر المبتدی ہو یا کوئی اور کتاب ہو، میں بغیر مطالعے کے نہیں پڑھوں۔ جو کتاب طالب علم بغیر مطالعے کے پڑھتا ہے، اگر استاد ماہر ہو، اس نے سمجھایا تو وقتی طور پر تو سمجھ میں آ جائے گی، لیکن وہ دیر پا معاملہ نہیں رہتا۔ ابتدا کے اندر مطالعہ نہ کرنے کا اثر پوری زندگی رہتا ہے۔ اس کے برعکس جب طالب علم مطالعہ کر کے کتاب پڑھتا ہے تو وہ مطالعہ اس کا پوری زندگی کام آتا ہے۔ اگر مطالعہ کر کے کتاب پڑھی ہوگی تو امتحان کی تیاری میں آپ کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اگر بغیر مطالعے کے آپ نے کتاب پڑھی ہوگی تو پھر جب آپ امتحان کی تیاری میں لگ جائیں گے، گویا کہ آپ کو اثر نو شے سمجھنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے بغیر مطالعے کے پڑھی۔ اگرچہ وقتی طور سمجھ میں آ گئی ہوگی لیکن دیر پا نہیں۔ پھر پڑھانے کا موقع اللہ پاک عطا کرے تو یہ پڑھنے سے پہلے جو مطالعہ کیا جاتا ہے وہ اس وقت بھی کام آئے گا۔ تو سب سے پہلی چیز جو حضرت تھانوی نے فرمائی کہ وہ فرض کے درجے کی، وہ کیا ہے؟ مطالعہ۔ اور مطالعے کا مطلب کیا ہے کہ جو کل پڑھنا ہے اس کو آج ہی سمجھ کر پڑھنے کی کیا کرے؟ خود سمجھنے کی کوشش کرے، عبارت کو حل کرے، ترجمہ کرے، پھر مطلب سمجھنے کی کوشش کرے۔ چاہے پوری عبارت سمجھ میں نہ آئے، لیکن جتنا آگے سمجھ میں سکتا ہے اتنا سمجھنے کی کوشش کرے،
اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مثلا آپ نے استاد کے سامنے ایک صفحہ آپ کو پڑھنا ہے، اب اگر آپ بغیر مطالعے کے گئے ہوں گے تو آپ کو پورے صفحے پر توجہ رکھنی پڑے گی، لیکن اگر آپ مطالعہ کر کے گئے ہوں گے اور آپ نے جو ہے ایک صفحے میں آپ کو اکثر انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب کچھ کوئی جملہ کوئی لفظ ایسا ہوگا جو مطالعے کے دوران آپ کے سمجھ میں نہ آئے، اب آپ کو زیادہ توجہ جب استاد تقریر کرے گا انہی جملوں پر رکھنی پڑے گی، کیونکہ باقی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ تو پہلی چیز مطالعہ۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے سبق کی پابندی، ہر سبق کو استاد کے پاس سمجھ کر اٹھے، بغیر سمجھے آگے نہ بڑھے۔ جو طالب علم کے دوران جو سبق یا سبق کا کوئی حصہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو شاید وہ آخر تک سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے ہر سبق کو استاد کے سامنے سمجھ کر پڑھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ غیر حاضری نہ کریں، جب آپ نے غیر حاضری کی تو وہ سبق آپ کا استاد کے پاس سے ناگاہ ہو گیا۔ اور تیسرا جو اہم معاملہ ہے اور فرض کے درجے کی چیز جس کو حضرت تھانوی فرماتے ہیں وہ ہے تکرار، کہ دن بھر کا پڑھا ہوا اس کا آپس میں کیا کریں؟ مذاکرہ۔ اور تیسرا سبب اور تیسرا ذریعہ علم کے حاصل ہونے کا وہ ہے یہ تو ہے محنت کے ساتھ، استاد کے سامنے گیا، وہاں محنت کے ساتھ پڑھا اور جو ہے کتاب پر پوری توجہ دی، مطالعہ کا اہتمام کیا، تکرار کا اہتمام کیا اور درس کی پابندی کی۔ علم کی تیسری صورت وہ ہے اللہ تعالیٰ سے بطور انعام کے علم لینا۔ جب کوئی طالب علم محنت کرتا ہے اور اچھے نمرات لاتا ہے تو بعض مرتبہ مدرسے والے انعامی جلسہ کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ انعام اپنی حیثیت کے مطابق وہ دیتے ہیں۔ جس طالب علم کو اچھی عبارت پڑھنی آ جائے، اچھی طرح ترجمہ کرنا آ جائے، اچھی طرح مطلب بتانا آ جائے تو اس کے نمرات اچھے ملتے ہیں اور اس کو بعض مرتبہ انعام سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض عبارت ٹھیک پڑھنے پر انعام نہیں ملتا، محض ترجمے سے انعام نہیں ملتا، محض تکرار سے انعام، بلکہ کس سے ملا؟ فرمان من عمل بما علم، کہ جو کچھ آپ نے سیکھا، جو کچھ آپ نے پڑھا کتاب کے ذریعے، استاد کے ذریعے، اس پر آپ نے کیا کیا؟ عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے والے طالب علم کو ایسے علم کا وارث بناتے ہیں جو اس نے سیکھا نہیں۔ تو اس کو میں اپنے الفاظ میں تعبیر کرتا ہوں، عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے بطور انعام کے علم لینا۔ اور اللہ جو انعام کے طور پر علم دیں گے تو وہ کتاب والا نہیں ہوگا، وہ استاد سے سیکھا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ علم ما لم یعلم، یعنی وہ علم جو اس نے سیکھا نہیں۔ اور چوتھی چیز علم حاصل کرنے کی وہ اللہ سے مانگ کر علم لینا۔ علم اصل صفت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے لیے کوئی اختیاری محنت نہیں کی۔ ایک تو یہ کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، اس وقت آپ کو بڑی مشقت کا سامنا، قرآن نے خود فرمایا انا سنلقی علیک قولا، ایک بھاری کلام آپ پر ہم نازل کرنے والے اور اتارنے والے ہیں۔ چنانچہ جب وہی نازل ہوتی تو پیغمبر کریم علیہ السلام کا چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہوتا بعض مرتبہ، اور چہرے انور پر پسینہ آ جاتا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر رکھا ہوا تھا، اسی دوران آپ پر کیا نازل شروع ہوئی؟ وہی۔ تو میں نے اتنا بوجھ محسوس کیا، مجھے خطرہ لگا کہیں میری ران پھٹ نہ جائے۔ تو یہ غیر اختیاری معاملہ تھا، لیکن اختیاری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے لیے محنت کرنا چاہی، لیکن اللہ نے منع کر دیا ہے نا۔ شان نزول پڑھا ہوگا آپ نے ترجمے میں، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ کہ شروع میں جب وحی آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو ظاہر بات ہے اس میں دوہری محنت،
ایک تو وہ غیر اختیاری مشقت جو وحی کی وجہ سے آپ پر ہوتی تھی، اور پھر ساتھ ساتھ پڑھنے کی وجہ سے دوہری، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا فرمایا؟ منع فرمایا، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، ہمارے ذمے ہے قرآن کو آپ کے قلب اطہر میں محفوظ کرنا، اور آپ کی زبان پر اس کو جاری کروانا، اور آپ کے ذریعے آپ کو مراد خداوندی سے آگاہ کرنا، اور آپ کے ذریعے امت کو قرآن پاک کی مراد خداوندی سے آگاہ کرنا، وہ سب ہمارے ذمے ہے۔ تو جب کوئی بندہ، کوئی طالب علم، کوئی عالم اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بلا واسطہ علم عطا کرتے ہیں، جس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ پڑھا ہے نا قرآن پاک میں آپ نے حضرت خضر کے بارے میں، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا علما۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ مانگ کر علم لینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن ایک چیز کا آپ کو مکلف بنایا گیا علم کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ مانگ کر علم لینا ہے۔ اس کا حکم دیا گیا، قُل رب زدنی، آپ کہہ دیجیے اے پروردگار میرے علم کو زیادہ کیجیے۔ حالانکہ علم کتنا تھا آپ کا؟ خود فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، جتنا اولین اور آخرین کو علم دیا گیا اتنا تنہا آپ کو دیا گیا۔ تو طالب علم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے علم مانگے۔ حضور نے علم مانگا، لیکن مطلق علم نہیں مانگا حضور نے، بلکہ علم کے مانگنے میں قید لگائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، پروردگار میں آپ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع بخش ہو۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری دعا کیا کی؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، پروردگار میں اس علم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے۔ اس لیے طالب علم جب پڑھے تو کون سا علم؟ ظاہر بات ہے دین کا سارا علم کیا ہے؟ نافع ہے، لیکن ہم اس سے نفع اٹھا رہے نہیں، وہ ہم کو سوچنا پڑے گا۔ تو جب بندہ علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پر علم دیتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ طالب علم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے علم مانگ کر لے۔ آج کل طلبہ بعض مرتبہ محنت کرتے ہیں کتاب پر، اور کرنی چاہیے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ استاد کا ادب احترام کتنا کرتے ہیں، طالب علم اپنی جگہ سوچیں، بہت زیادہ ادب احترام ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک علم پر عمل کر کے بطور انعام کے علم لینے کا سلسلہ ہے، اس میں بعض مرتبہ کوتاہی ہوتی ہے۔ اس لیے جو کچھ پڑھے اس کے مطابق کیا کرے۔ دیکھو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں حضور سے انہیں علم حاصل کیا، لیکن صحابہ کے سامنے کوئی کتاب تو نہیں تھی، یا تھی؟ قرآن پاک کے علاوہ حضور جو کچھ ارشاد فرماتے، حضور جو کچھ آپ کے مبارک اعمال ہوتے تھے، صحابہ لکھتے نہیں تھے، بلکہ ابتداء کے اندر عمومی اجازت لکھنے کی نہیں تھی۔ اکا دکا صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ لکھا کرتے تھے، باقی عام صحابہ لکھتے نہیں تھے۔ لیکن یہ جو آج کل ہم صحاح ستہ پڑھاتے ہیں اور دوسری حدیث کی کتابیں ہمارے مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں احادیث موجود ہیں، جبکہ صحابہ کے دور میں بلکہ تابعین کے دور میں بھی لکھنے کا اتنا رواج نہیں تھا۔ تو صحابہ کیسے حدیث کو یاد کرتے تھے، دین کی باتوں کو یاد کرتے تھے؟ ان کا طریقہ یہ تھا جو کچھ سنا اس کو اپنی زندگی میں جگہ دی، جو کچھ حضور کو دیکھا کرتے ہوئے اس کا اپنی زندگی میں جگہ دی۔ پھر ایک زمانہ آیا صحابہ کی زندگی سے علم نکل کر کتابوں میں منتقل ہو گیا۔ تو اس لیے جو کچھ ہم پڑھیں اس پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ علم کو یاد رکھنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ عمل۔ تو آپ نیت کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے مقدس کلام کو سمجھنے کا موقع فراہم کیا، تو اس جذبے کے ساتھ کریں، اس نیت کے ساتھ ایک اس کلام اللہ کو پڑھ کر ہمارا تعلق کس سے ہو، اور جب اللہ سے تعلق ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نوازیں گے۔ دوسرے جو کچھ ہم اس میں پڑھیں گے اس کے مطابق کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ اللہ کے اوامر، کس کس چیز کا اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دے رہا ہے اور کس کس چیز سے منع کر رہا ہے۔ اور اس طالب علمی کے دوران جس قدر آپ کے اندر تقویٰ ہو،
پرہیزگاری ہو، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو آگے کیا ہے نوازیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ایک دعا ہے، رب اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ۔ تو طالب علم کے اندر علم کے ساتھ کیا ہو؟ علم ہو، بردباری ہو، اور تقوی اور پرہیزگاری ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور طالب علم کے زمانے میں آپ اللہ سے قبولیت مانگا کریں، پروردگار ہمارا پڑھنا قبول فرما، اور پھر ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے پوری زندگی قبول فرما۔ طالب علم کے زمانے کی دعائیں بعد میں بہت کام آتی ہیں، طالب علم کے زمانے کا تقوی بعد میں بہت کام آتا ہے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے، جو طالب علم پڑھنے کے زمانے میں عمل نہیں کرتا، اس کو 3 سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا بعض مرتبہ مل جاتی ہے۔ یا تو جوانی کے اندر اس کی موت ہو جاتی ہے، اور جب جوانی کے اندر موت آ گئی تو کوئی علمی خدمت، یا پھر اللہ تعالیٰ کسی ایسی جگہ اس کو رکھتے ہیں دیہات میں، وہاں وہ بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا ہے نا، اور یا پھر کوئی سرکاری نوکری پوکری دے دیتے ہیں۔ یہ سرکاری نوکری ملنا یہ ایک طرح کی کیا ہے؟ انعام ہے، سزا ہے؟ مدرسے کے طلباء کے لیے سزا ہے۔ تو اللہ سے خوب مانگے کہ پروردگار جو کچھ ہم پڑھیں اس پر کیا کریں؟ عمل کریں، اور فارغ ہونے کے بعد خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ پروردگار ہم پوری زندگی آپ کے دین کی کیا کریں؟ آبیاری کریں۔ جب طالب علمانہ آداب کے ساتھ آپ علمی سفر کو جاری رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو چمکائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں، اور اس کتاب کو پڑھنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائیں، عمل صالح عطا فرمائیں، قلوب خاشعہ عطا فرمائیں، رزق حلال طیب عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو، ہم سب کے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین نے جس طرح علم کو پڑھا اللہ تعالیٰ اسی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین نے جس طرح پڑھایا اللہ تعالیٰ اسی طرح پڑھانا ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اپنی بارگاہ میں بہت قبول فرمائیں، یہاں کے پڑھانے والوں کو قبول فرمائیں، یہاں کے پڑھنے والوں کو قبول فرمائیں، اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو قبول فرمائیں، اس ادارے کو محبت کی نظروں سے دیکھنے والوں کو قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے اندر ایمان کو، اعمال کو، علم کو، علمی خدمت کو زندہ رکھیں۔ حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلباء کے لیے، علماء کے لیے جو دعائیں فرمائی ہیں اور جو بشارتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائیں، اور پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کے لیے جو بشارتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بشارتوں کا مصداق بنائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر۔